دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر ایک کا سجن بھی ہوتا ہے اور دشمن بھی ہوتا ہے، اور جو ہمیشہ کا اور دائمی دشمن ہے اس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو آگاہ کر دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کھلم کھلا ظاہری تمہارا دشمن ہے۔ کون؟ ابلیس، شیطان اور اس کی ذریات۔ اور یہی ابلیس شیطان بالخصوص مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، جو شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کی باتوں پر چلنے والے ہیں، یہ شیاطین ان کے دل و دماغ میں ایسی ایسی باتیں ڈالتے ہیں اور اس طرح سے مزین کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ شیطان کے چہلے ہیں، جو شیطان کی بات فوراً مان لیتے ہیں اور شیطان کا داؤں ان کے اوپر بڑے آرام سے چل جاتا ہے۔ غیر مسلم قوتیں جتنی بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، الکفر ملت واحدہ، یہ اہل کفر چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، ماتم بدھ ہوں، یہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، کوئی بھی ہوں، غیر مسلم جتنی بھی قوتیں ہیں یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی دشمن ہیں۔ اپنے دشمن کو پہچانیے۔ جب تک انسان اپنے دشمن کو نہیں پہچان پائے اس وقت تک اس کے داؤں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں شیطان کس کس انداز سے گیم کر رہا ہے۔ آپ ہی کے پڑوس میں انڈیا کے اندر اتر پردیش کے اسپتال میں ایک خاتون اپنی رشتہ دار کی عیادت کے لیے اسپتال میں آئی۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ ایک کمرے میں جا کر کے، جو خالی کمرہ تھا، وہاں پر اس نے نماز ادا کری۔ اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ دشمناگی دیکھی آپ نے؟ یہ کسی کو مار رہی تھی، کسی پر ظلم کر رہی تھی، کسی کے خلاف باتیں کر رہی تھی، یہ اپنا رابطہ اپنے اللہ سے قائم کرنا چاہ رہی تھی اور اسی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ کنہوں نے دائر کیا؟ یہ ہندو ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، یہ سکھ ہیں۔ اور پھر انہی کے دیش کے اندر مدھیہ پردیش میں ماں اور بیٹی کے اوپر ہندوؤں نے جو ظلم و زیادتیاں کی ہیں، ان ظلم و زیادتیوں کو پر انہوں نے جو ان کو مارا پیٹا ہے، اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر ہندو اور سکھ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، گویا کہ ان کے لیے کھلی چھٹی ہے، جو مرضی آئے کریں، مقدمہ ہندوؤں کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور مسلمان کسی پر ظلم بھی نہیں کر رہے، زیادتی بھی نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اس سے بھی روکا جا رہا ہے اور ان کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور عالم اسلام خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تو عالم اسلام کے تمام حکمرانوں پر فرض بنتا ہے کہ ایسے واقعات جس ملک میں ہوں ان کو پر دباؤ ڈالا جائے، انسانی ناطے سے تم ان کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کری، اپنے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ سینکڑوں اور ہزاروں مثالیں غیر مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں کے خلاف ہمیں ملتی ہیں۔ یہ بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام کے سربراہان اپنا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کا نوٹس نہیں لیتے، جبکہ لینا چاہیے ان کو۔ جب یہ نوٹس لیں گے تو یہ حرکتیں کافروں کی بند ہوں گی، کم ہوں گی، ختم ہوں گی، اور جب یہ اپنی کرسیوں پر آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے کام کاج کے اندر مشغول ہوں گے اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کے خلاف جب تک یہ اپنی آواز بلند نہیں کریں گے، یہ شور شغافہ بڑھتا رہے گا
اور اس کا وبال کس کے اوپر آئے گا؟ ظاہری بات ہے پہلے نمبر پر حکمرانوں پر آئے گا، اور دوسرے نمبر پر ان علماء پر بھی، ان عوام پر بھی جو ویسے تو ایک دوسرے کے خلاف بڑی آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے وہاں خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ان کافروں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور جو بھی ان کے خلاف سازش کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے خود ہی نمٹ لے۔